السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ آپ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی میری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی جی آواز میری شاید پہنچ رہی ہے سب کو. جی جی بہت ہی جی کلیئر. جی تو چلیے اس سے پہلے جب ہماری کلاس ہو رہی تھی تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور بہت سارا بچا ہوا تھا. انشاءاللہ ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے. اور جو ہے الحمدللہ ہمارا یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے ہم عقائد کے حوالے سے چند اہم باتیں پڑھتے آ رہے تھے اور عقائد کے حوالے سے مختصراً جو ختم پینڈنگ پہ ہے وہ بتانے کے بعد انشاءاللہ عقائد کا بیان مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آج سے ہم نیا بیان شروع کریں گے. نیا جو ہے اسلام کے جو احکام ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کلاس میں جو باقی رہ گیا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آگے کلاس جاری رہے. تو ہم عقائد کے حوالے سے آج کورس جو 2 ہفتوں پر مشتمل تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد آج ہی انشاءاللہ احکام مسائل کے بارے میں ہم شروع کریں گے. تو اس سے پہلے ہم جو پڑھ رہے تھے کلاس میں پہلی اس سے لاسٹ جو کلاس چل رہی تھی اس میں ہم استحلال گناہ کے بارے میں پڑھے تھے. استحلال کہتے ہیں حلال سمجھنا. استحلال گناہ کا مطلب ہے گناہ کو حلال سمجھنا. یعنی کوئی چیز اسلام کی طرف سے منع ہے اس کو جائز سمجھنا یہ کیسا ہے. تو بتلایا گیا تھا کہ جو چیز گناہ ہے منع ہے ناجائز ہے اسے جائز سمجھنا، حرام ہے اسے حلال سمجھنا انتہائی یہ ممانعت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور جو ہے حلال کو حرام جاننا یا حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے، کفر کہلاتا ہے. اس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بتلایا گیا تھا. اور جو ہے یہ بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. گناہ آپ کی آواز کبیرہ کا بہت ہلکی مطلب آ یہ رہی ہے. ہوتا ہے. جی آواز نہیں آ رہی میری؟ سر آپ کی ہلکی آواز آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے، مطلب آواز بہت آ رہی ہے. آواز شاید پہنچ رہی ہے. پہنچ رہی ہے مگر بہت کم آواز میں آ رہی ہے. اچھا کوشش کروں گا کہ میں آواز صحیح پہنچ پایا آپ کے پاس. تو ہم کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ وہ کام جس کے بارے میں ایک عذاب کا بیان آیا ہے، بتایا گیا کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا یا دنیا میں ہی کوئی سزا مقرر کی گئی ہو.
تو اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اس کی مثالیں ابھی آگے آنے والی ہے. اور صغیرہ گناہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس میں بڑا عذاب نہ ہو، دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو. دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں دی گئی اور نہیں دی جاتی ہے، اور آخرت میں کوئی بڑا عذاب نہیں، عذاب ہے لیکن بڑا عذاب نہیں ہے، تو ایسے گناہ کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اب کبیرہ گناہ کے بارے میں جو بتایا گیا تھا کہ جس میں سزا مقرر ہے دنیا میں یا آخرت میں بڑا عذاب ہے، تو اس کے بارے میں چند مثالیں دی جا رہی ہے کہ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی کو مار ڈالنا یا پھر کوئی فرض نماز وغیرہ چھوڑ دینا، شراب پینا، زنا یا چوری، جادو، ظلم، جھوٹ، رشوت کھانا، سود لینا، یتیم کا مار کھانا، کم تول کر دینا، اور امانت میں خیانت کرنا، سچی گواہی چھپانا، حق کو ناحق بیان کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جوا کھیلنا، نیکوکار اور پاک دامن افراد کو زنا کی تہمت لگانا، یہ تمام جو ہے کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. ان تمام گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی صغیرہ گناہ پر مسلسل کر رہا ہے یا اس صغیرہ گناہ کو حقیر جان رہا ہے، چھوٹا سمجھ رہا ہے، تب بھی یہ صغیرہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا یا صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہنا بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو یہ تفصیل تھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہے کہ ہمیں گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. تو توبہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے کہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہوتا ہے تو توبہ کہتے ہیں کسے؟ تو توبہ جو ہے اس کے 3 پارٹ ہے، سمجھے 3 کام ہیں. وہ 3 کام کرنے سے جو ہے توبہ جو ہے قبول ہو جاتی ہے، توبہ جو ہے مکمل کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو 3 چیزیں کون سی ہے؟ ایک ہے علم، دوسرا ہے ندامت، تیسرا ہے قصد. مطلب یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، اس کی ڈیٹیل اگر بیان کیا جائے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا اس کے بارے میں ہم جو ہے شرمندہ ہو، اس کا عذاب جو ہوگا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے. جو بھی ہم سے گناہ ہو گیا، جیسے چوری ہوگی سمجھیے، تو اس کا جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، علم حاصل کرے کہ چوری کا عذاب کیا ہے. ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو، افسوس کا اظہار کرے. اور تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ فیوچر میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. فیوچر میں کبھی نہیں کریں گے، یہ پکا ارادہ کر لے. تو اس کو کہتے ہیں توبہ. پہلی چیز ہے جو گناہ ہوا ہے اس میں اس کی وجہ سے دوزخ میں کتنے سال جلنا پڑے گا وہ جاننے کی کوشش کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہو، افسوس کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے. تیسری چیز یہ ہے پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. یہ 3 چیزیں اگر مل جاتی ہے تو اسے توبہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال صغیرہ گناہ کے بارے میں آپ نے جانا، کبیرہ گناہ کے بارے میں آپ نے جانا. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے جو ہے انسان کو بچتے رہنا چاہیے. اگر کبھی گناہ بھی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے. تو توبہ کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتلایا گیا کہ عذاب کے بارے میں جاننے کے اس گناہ کا عذاب کیا ہے، پھر جو ہے شرمندگی کا اظہار کرے، پھر جو ہے فیوچر میں پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو اسے توبہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ایک بیان ہوا عقیدے کے حوالے سے، تو عقیدے کے حوالے سے جو ہماری کلاس چل رہی تھی وہ کلاس میں جو ہے عقیدے کے بارے میں ہم بہت ساری تفصیلات پڑھے ہیں، جن میں سے جو ہے جو اہم چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، عقائد کے بیان میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھے، اور فرشتوں پر ایمان کے بارے میں، کتاب پر ایمان لانے کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے
رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سیرت کے بارے میں ہم جو ہے جاننے کی کوشش کی، اور اسی طرح قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور تقدیر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کا مطلب کیا ہے، پھر صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اور 5 کلمے کے بارے میں، ارکان اسلام، احکام اسلام میں فرض، واجب، سنت، حلال، حرام، یہ کیا تفصیل ہے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ پھر سر آپ لاسٹ کی میں آواز اینڈنگ صحیح میں جو نہیں ہے، آ رہی ہے۔ جی لاسٹ میں جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ عقائد باطلہ یعنی جو غلط عقیدے ہے اس کے بارے میں، کہ کفر کسے کہتے ہیں، شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے گناہ کو حلال سمجھنا، یہ کیسا عذاب ہے، کیسا گناہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کی۔ تو بہرحال عقیدے کا بیان مکمل ہوا ہے۔ تو آج یہ سبق یعنی کورس جو عقیدے کے بارے میں تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ تعالی مسائل کی طرف بڑھیں گے، اہم مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اہل خدمت شرعیہ جو ہم کتاب پڑھ رہے تھے، وہ اس کا فرسٹ چیپٹر سمجھیے یا پہلا حصہ سمجھیے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پانی جو ہم یوز کرتے ہیں کب پاک رہتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے، یہ اسی طرح جھوٹے کے احکام، یعنی پانی جو ہے بچا ہوا ہے یا انسان پیا یا کوئی جانور پیا، کتا پانی پی لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ پھر لاسٹ میں یہ تیمم کے بارے میں، تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے تو مٹی کے ذریعے سے تیمم کیا جاتا ہے، تو تیمم کا طریقہ کیا ہوگا، کب تیمم کرنا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر جنازے کی نماز، نجاست کے بارے میں، غسل، اس طرح کفن کے احکام، نماز جنازہ کے احکام، دفنانے کا طریقہ، جنازے کے بارے میں چند باتیں، پھر جو ہے فاتحہ کس طرح دلانا چاہیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ذبح کے مسائل، عید الاضحیٰ کے موقع پر اور دوسرے موقع پر ہم ذبح کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ قربانی کے مسائل بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، عقیقے کے مسائل بھی پڑھیں گے۔ تو 2 ہفتوں کے دوران یہ تمام چیزیں ہم کو کور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ تمام چیزیں کور ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو شارٹلی بیان کیا جا رہا ہے، مختصراً آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آئندہ جو آئندہ کے جو چیپٹر ہے اس میں ڈیٹیلز میں بیان کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر وضو کے مسائل جو ہے چونکہ ابتدا ہونے کی وجہ سے مختصراً شارٹلی بیان کیا جائے گا۔ پھر جو آئندہ چیپٹر رہیں گا اس میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے بیان کریں گے تاکہ پورا ذہن میں محفوظ رہے۔ تو جتنے مسائل ہے اس چیپٹر میں، اس حصے میں مختصراً تھوڑے انداز سے اہم موٹی باتیں پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو رہیں گا، اس کے بعد جو رہیں گا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آئیے وضو کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور وضو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وضو میں 4 چیزیں ایسی ہے جو کرنا کمپلسری ضروری ہے، جسے فرض کہا جاتا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کرنا، وہ 4 چیزیں وضو میں ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 میں سے ایک بھی نہ ہو یا 4 میں سے ایک کمپلیٹ نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، مطلب یہ کہ 4 چیزیں کمپلسری ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے، موٹی بہت اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے منہ دھونا، چہرہ دھونا، منہ دھونا۔ اب چہرہ کتنا دھونا ہے تفصیل آئے گی، لیکن اتنا یہ ہے کہ پہلا فرض ہے وہ منہ دھونا، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہے، سمیت جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا۔ شاباش، چوتھائی سر کا مسح کرنا، تو مسح کرنا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیر دھونا ہے، ٹخنے بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ 4 چیزیں کمپلسری ضروری ہے، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلا ہے چہرہ دھونا ہے، دوسرا ہاتھ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر دونوں پیروں کو دھونا ہے۔
اب اس کی پوری ڈیٹیلز تفصیل نیچے آ رہی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. ہیلو، آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی 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 سر پہنچ رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں فرض ہے، دیکھیے یہ 4 چیزیں فرض ہے. اب اس کے علاوہ ہم جو بھی وضو میں کرتے ہیں وہ تمام چیزیں یا تو سنت ہوں گی یا مستحب ہوں گی، یہ چیزیں جو ہے فرض ہے. تو یہاں پر جو ہے وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہم کو جان لینا چاہیے. بہت سارے افراد ہے، مرد حضرات ہو یا خواتین ہوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں کبھی رہنے کی وجہ سے صحیح وضو نہیں کر پاتے. اگر ہم چاہیں کہ سنت کے مطابق صحیح اور اچھے انداز سے وضو کریں، ہیلتھی وضو کریں، تو کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر اس کے مطابق وضو کریں گے تو سنت پر عمل بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا. تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے. اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد وضو کی نیت کرنا چاہیے اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جو ہے پہنچوں تک 3 دفعہ دھونا چاہیے. یعنی دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، بس اتنا سمجھ لیجیے آپ کہ پہلے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا ہے. اس کے بعد سر وضو کی دعا بھی ہوتی ہے نا؟ جی 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 میں بتا رہا ہوں. دیکھیے دعا جو ہے کوئی خاص سینٹینس بولنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. نیت جو ہے اپنے دل میں اگر ارادہ ہو جائے تو اتنی نیت ہی کافی ہے. اگر عربی سینٹینس یاد کر لیتے ہیں وہ تو بہت بہتر ہی ہے. بسم اللہ اتوضأ للہ لرفع الحدث بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ سینٹینس لانگ ہے، لمبا ہے، تو شاید آپ کو یاد کرنے میں دشواری ہو جائے گی. صرف آپ دل میں ارادہ کر لیں تب اتنا ہی نیت کافی ہوگا. اتوضؤ لرفع الحدث اتنا بھی بول سکتے ہیں نا سر؟ ہاں بس کافی ہے، اتوضأ جی لرفع الحدث اتنا بھی حدث. کافی ہے. جی اس جزاک. کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ ہاتھ دھونا چاہیے. کہنے سمیت نہیں، صرف ہاتھ دھونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے رائٹ ہینڈ میں جو ہے پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرنا چاہیے. 1 منٹ میں جو ہے میوٹ کر دیتا ہوں، ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی 3 دفعہ جو ہے کلی کرنا ہے. کلی کے ساتھ اگر مسواک بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے، افضل ہے. اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے ہی دانتوں کو 1 مرتبہ مل لینا چاہیے، دانتوں کے اوپر انگلی پھرا لینا چاہیے. پھر 3 دفعہ جو ہے دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے جو ہے ناک میں پانی چڑھا کر لیفٹ ہینڈ سے ناک صاف کرنا چاہیے. یعنی رائٹ ہینڈ سے پانی لینا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک جو ہے لیفٹ ہینڈ سے صاف کرنا ہے. پھر 3 دفعہ جو ہے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، پیشانی سے اسٹارٹ کرنا ہے، پھر تھوڑی کے نیچے تک پانی کو بہانا ہے. پھر جو ہے ایک کان کی جو اینڈ ہے لو ہے وہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی دونوں کان اوپر جو ہے پیشانی سے شروع ہونا ہے، پیشانی جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے کہ تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی جو ہے تھوڑی کے نیچے تک جو ہے تھوڑی کے نیچے تک جانا ہے پانی، وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے. اور جو ہے ایک کان کی لو سے ایک کان کے جو کونا ہے اس کان کے کونے سے لے کر نیچے کے دوسرے کان کے لو تک پانی پہنچانا ہے. مول صاحب اگر کسی کو داڑھی ہے تو جی ابھی اب پوری تفصیل آ رہی ہے. اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کر لے، یعنی اگر داڑھی ہو تو کچا ہاتھ لے کر یعنی ہاتھ بھگا کر جو ہے نیچے سے بالوں میں ڈال کر اوپر نکالے، یعنی پیچھے کی سمت سے جو ہے کچا ہاتھ ڈالے اور سامنے سے نکال دینا چاہیے. اسے خلال کہتے ہیں، خلال بھی کر لے سکتے ہیں. تو جس کو بھی داڑھی ہو وہ جو ہے خلال کر لینا چاہیے. تو خلال کا طریقہ بھی آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہاتھ کو جو ہے بھگو لینا چاہیے، کچا کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے
انگلیاں جو ہے پیچھے کی سمت سے یعنی حلق کے طرف سے ڈال کر سامنے سے نکال دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لینا ہے. 3 دفعہ دھونا ہے کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہے. مول صاحب پھر جو ہے مول صاحب کچھ لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں یا کچھ لوگ کچھ چوڑیاں پہنتے ہیں کان میں ناک میں کچھ پہنتے جی ہیں. سوری آپ کی آواز تھوڑا کلیئر نہیں آ رہی، آپ کی آواز تھوڑا کلیئر نہیں آ رہی. کچھ لوگ ہاتھ میں انگوٹھی چھلے پہنتے ہیں، ہاں ہاں چوڑیاں بھی پہنتے ہیں، کچھ ہاں ہاتھ میں ناک میں کچھ رہتا تو کان میں ہاں رہتا، ہاں بالکل وہ بالکل. پورا اس کی مکمل نہیں ہوتا. اس کا ابھی وضو کا بیان ابھی مکمل نہیں ہوا. اس کی پوری ہر ایک کی ڈیٹیلس آ رہی ہے کہ ہاتھ میں اگر کچھ میل لگ جائے تو کیا حکم ہے، کوئی اگر کچھ پہنے ہوئے ہیں انگلیوں میں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. پوری ڈیٹیلس آ رہی ہے انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ جائے گی. تو 3 دفعہ جو ہے دونوں ہاتھ دھونا ہے. پھر پہلے جو ہے دایاں پھر بایاں، پھر پہلے جو ہے یعنی رائٹ پھر لیفٹ. پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ تر کر یعنی اگر آپ کو مسح کرنا ہے تو پہلے ہاتھ کو تر کر لینا چاہیے، بھگو لینا چاہیے. پھر کان اور گردن کا مسح 1 دفعہ کرنا ہے، یعنی 3 دفعہ مسح کرنا نہیں ہے، 1 دفعہ کرنا ہے. پھر آخر میں جو ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، اس میں ٹخنے بھی شامل ہے، 3 دفعہ دھو لینا ہے. پہلے رائٹ پھر لیفٹ. پھر جو ہے ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرنا ہے، یعنی پیر کی انگلیوں میں بھی جو ہے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر جو ہے پانی ہر مقام پہ پہنچانا ہے. تو یہ جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے، ہر چیز کو جو 3 مرتبہ دھونے کا ہے سوائے سر کے مسح کے. سر کا مسح 1 ہی مرتبہ کرنا ہے. تو چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ دھونا ہے اور داڑھی کا خلال کرنا ہے. پھر جو ہے اس میں جو ہے لاسٹ میں پیر میں جو انگلیاں ہیں، انگلیاں میں بھی جو ہے کسی مقام پر اگر پانی پہنچ نہیں پا رہا ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے سے وہاں پر پانی پہنچانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وضو کے درمیان ہو یا وضو کے بعد ہو، کلمہ شہادت جو آپ پڑھے تھے، دوم کلمہ شہادت یا کلمہ شہادت جو ہے یا پھر درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے. وضو سے پہلے یا وضو کے بعد جب بھی آپ کو موقع مل جائے اول کلمہ، دوم کلمہ یا پھر درود شریف وغیرہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. اسی طرح جو ہے وضو کے جو اعضاء ہے یعنی منہ ہاتھ وغیرہ، اس پر اگر چربی ہو یا جو ہے انگلی میں تنگ انگوٹی ہو تو اس کو پھرا دینا ضروری ہے. بہرحال ہاتھ میں یا پیر میں کوئی بھی انگوٹی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کو حرکت دینا چاہیے تاکہ نیچے تک پانی پہنچائے. اگر انگوٹی پہنے رکھے اور اوپر سے آپ وضو کر لیے، انگوٹی کے نیچے پانی نہیں پہنچا، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بال برابر بھی اگر پانی نہیں پہنچا، خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو اس سے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو لہذا بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو سر پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ہر مقام پہ پانی پہنچنا ہے. اسی طرح ہاتھ دھو رہے ہیں، کہنوں سمیت ہر مقام پہ پانی پہنچنا ہے. پیر دھو رہے ہیں، ہر مقام پہ پانی پہنچنا ہے. اگر کسی بھی جگہ چاہے انگوٹی کی وجہ سے ہو یا آٹے کی وجہ سے ہو یا کیچڑ کی وجہ سے ہو یا کوئی اور چیز کی وجہ سے ہو، اگر پانی نہیں پہنچا، بال برابر بھی سوکھا رہ گیا، خشک رہ گیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یہ جان لینا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی آپ کو چند چیزیں بیان یہ کی جا رہی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جو ہے وضو کرتے وقت پانی لے کر منہ پہ مار لیتے، یعنی نل کھول لیتے، نل کھول کر جو ہے پانی لے کے منہ پہ مار لیتے رہتے. اور اسی طرح جو ہے 1 مرتبہ بولا گیا کہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو، پیر کو 3 مرتبہ دھو. 3 بار دھونے کے بجائے 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ دھو لیتے رہتے. اور اسی طرح جو ہے کوئی گندی جگہ بیٹھ کر وضو کر لیتے رہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مکروہ ہے، ڈس لائک ہے، ناپسندیدہ ہے. چاہے منہ پر پانی مارنا ہو، منہ پر پانی نہیں مارنا چاہیے. 3 دفعہ سے زیادہ کسی بھی پارٹس آف باڈی کو نہیں دھونا چاہیے. یا گندی جگہ بیٹھ کر یا مسجد کے اندر جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہیں پر مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے
دوران وضو بات کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مکروہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو مکروہ جو چیزیں ہیں اسلام میں جو ناپسند ہے وہ باتیں بتائی گئی ہے کہ وضو کے دوران باتیں ہو رہی ہے تو بالکل ناپسند ہے، یا پھر جو ہے 3 دفعہ سے زیادہ مرتبہ کسی پارٹ کو یا حصے کو دھو رہے ہیں، یا ناپاک جگہ گندی جگہ بیٹھ کر دھو رہے ہیں، تب بھی جو ہے یہ تمام چیزیں مکروہ ہے۔ ایسا یہ کام وضو کے دوران نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پر چند چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جن سے آپ کو ابھی تفصیل سے حصے سوم میں 3rd چیپٹر میں ابھی ڈیٹیل سے آئے گا، یہاں پر جو ہے شارٹلی آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، مختصر آپ کو بیان جا چند چیزیں موٹی موٹی چیزیں بیان کی جا رہی ہے، انشاءاللہ مزید تفصیل سے آئے گا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ طہارت سے فارغ ہونے کے بعد یا پھر جو ہے یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد جو ہے وضو کب ٹوٹے گا، تو بتایا جا رہا ہے کہ طہارت سے فارغ ہوئے، چاہے نمبر 1 ہو کہ 2 ہو، یا پھر جو ہے جسم سے خون نکلا یا پیپ نکل کر بہیا، خون یا پیپ جو ہے جسم سے نکل کر بہہ گیا، یا پھر جو ہے قے ہوئی، قے کتنی ہوئی، تھوڑی نہیں، منہ بھر کے قے ہو گئی، یا جو ہے کسی چیز کو سہارا دے کے سو گئے، یا پھر جو ہے بے ہوش ہو گئے، یا پھر نماز کے اندر بڑی آواز سے ہنس دیے، تو ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی اس کی بہت تفصیل ہے، آگے انشاءاللہ پوری تفصیل سے پڑھیں گے ہم، لیکن موٹی موٹی اہم اہم باتیں آپ کو پیش کر دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ پیشاب کے لیے گئے، یہ طہارت کے لیے گئے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ہے جسم سے خون نکلا یا پیپ نکل گیا، نکلنا نہیں بلکہ نکل کر بہنا ضروری ہے، یعنی وہ جس مقام سے نکلا اس مقام سے تھوڑا بھی آگے ہٹ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا، یعنی تھوڑا نکلا اور جس سوراخ سے خون نکلا تھا یا جس مقام سے خون یا پیپ نکلا تھا اسی مقام پہ رہ گیا اور وہیں پر سوکھ گیا، وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نکل کر بہنا ضروری ہے۔ تو بہنے کے پوائنٹ کو آپ سمجھے کہ خون یا پیپ نکل کر اس کا تو اس کی جو جگہ جہاں سے نکلا تھا، وہ جس جگہ سے نکلا تھا اس جگہ سے تھوڑا آگے بڑھنا، تھوڑا تو آگے بڑھا تو وہ جو ہے بہنے میں شمار ہوتا، ورنہ جو ہے تھوڑا خون نکلا اور اسی مقام پہ رک گیا اور بڑاش نہیں، وہ تب جو ہے ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اپنے مقام سے نکل کر بہنا ضروری ہے۔ جی معذرت، جی اگر مائیں بچوں کی مائیں چھوٹے بچے رہتے ان کو واش روم لے جاتے یا ان کو لے جا کے واش کراتے، تو 6 سے 7 سال تک رہتے بچے، تو جی جبھی بھی ٹوٹ جاتا۔ ہاں دیکھیے، بچوں کو جو ہے طہارت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو ہے بچوں کو طہارت کرانے کے دوران چند چھینٹے وغیرہ بھی جو ہے اپنے پیروں پہ لگ جاتے ہیں، اچھل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں احتیاط کر لینا چاہیے کہ وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کوسے کپڑے پر، پیر پر کہاں پر جو ہے چھینٹا اچھل جائے تو پیر وغیرہ وضو تو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ جو ہے وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے بچوں کو جو ہے طہارت کرانا، لیکن جو ہے طہارت کرانے کے دوران جو ہے بچوں کے جو پیشاب کے چھینٹے وغیرہ ہے کپڑوں پر، پیروں پر اچھل جاتے ہیں، تو احتیاطاً پیر دھلے بھی سکتے ہیں، تب بھی اتنا بھی کافی ہے۔ اگر مزید احتیاط ہی کر لینا چاہ رہے ہیں آپ کہ پورا اچھا پیر وغیرہ دھو لے کر احتیاط کر لینے سے نماز وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن جو طہارت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد دیکھیے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے طہارت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک اہم بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران ہنسا، باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اب نماز کے باہر ہے، بیٹھے ہوئے گھر میں ہیں، آپ کتنا بھی ہنسیے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز پڑھ رہے تھے اس دوران کچھ یاد آ گیا یا کچھ سن لیے، سن کے بڑی آواز سے ہنس دیے، بڑی آواز سے کہ بازو والے کوئی صاحب سن لیے، ویسی آواز سے جو ہے کھلکھلا کر منہ کھول کے اچھا طبیعت سے ہنس دیے، تو ایسی ہنسی سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نماز کے باہر ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا لیتے، ہنس رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خالی باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز کے دوران ہنس دیے، اور ہنسی جو صرف مسکرانا نہیں ہے، تبسم کر رہے ہیں اس سے نہیں، بلکہ ایسا ہنسنا کہ آواز نکلے، اس کی آواز بازو میں کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا آواز پہنچنا، ایسی ہنسی نکل رہی ہے، تب جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چند چیزیں یہاں پر شارٹلی آپ کو مختصراً بیان کی گئی کہ کن سے وضو ٹوٹتا، اس کی بہت ڈیٹیلز ہے،
ہم تھرڈ چیپٹر میں مزید تفصیل سے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں پر چند اہم چیزیں آپ کو بیان کر دی جا رہی ہیں. اب یہاں پر جو ہے بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ بعض افراد کو جو ہے بعض افراد پیشنٹ ہوتے بیمار ہوتے کہ پیشاب نکلتے رہتا یا بواسیر کی وجہ سے گندگی بہتے رہتی ہے. تو ایسے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بعض افراد پیشنٹ ہوتے بیمار ہوتے ان کو جو ہے گندگی نکلتے رہتی یا خون بہتے رہتا یا پیپ نکلتے رہتا یا پھر جو پیشاب جاری رہتا. اگر ایسے افراد ہو بیمار ہو پیشنٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایسے افراد جو ہے ہر نماز کے لیے یعنی ہر فرض نماز کے لیے جو ہے ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. جیسے آپ عصر کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عصر کی نماز کے واسطے آپ جو ہے وضو کر لیے تو اب اسی وضو سے عصر کی سنتیں پڑھ لینا فرض پڑھ لینا. پڑھنے کے بعد اب خاموش بیٹھ گئے آپ اب مغرب کی نماز پڑھنے کے واسطے اٹھے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے واسطے پھر ایک نیا وضو کر لینا. پھر اسی وضو سے جو ہے مغرب کی نماز بھی پڑھ لیے سنتیں بھی پڑھ لیے نفل پڑھ لیے پھر دو گانا پڑھنا چاہ رہے تھے اوابین پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیے تو اتنا پڑھ لینا. پھر عشاء کے بعد پھر اور ایک وضو کر لینا. بتا رہے کہ ایک موقع پر جتنی نمازیں تھی پڑھ رہے ہیں تب وہ درست ہے. ہر فرض کے لیے جو ہے ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی پیشنٹ ہے پیشاب نکلتے رہتا ہے یا کوئی گندگی نکلتے رہتی ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کے وقت ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے واسطے. فرض میں سنتیں میں شامل ہے. اب مغرب کے واسطے کر لیے تو مغرب سے جو ہے اس کی سنتیں پڑھ لینا سب پڑھ لینا. اب عشاء کے ٹائم پہ ایک پھر نیا وضو کر لینا چاہیے. تو ہر نماز کے وقت ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی وضو سے نہیں ہے کوئی آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے بے وضو ہے تو ایسا آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. یعنی نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے. سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا یہ جو ہے حرام ہے. چاہے سجدہ تلاوت ہو چاہے سجدہ شکر ہو یا کوئی بھی ہو بھائی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وضو سے ہونا ضروری ہے. تو قرآن شریف کو جو ہے بغیر غلاف کے بھی نہیں چھو سکتا ہے. ایک منٹ دیجیے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر کال پہ بات کر رہے ہیں. ہاں ہلو السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. جی جی سر بہت ہی کلیئر آ رہی ہے. جی تو بتا رہے تھے کہ جو آدمی وضو سے نہیں ہے وہ آدمی جو ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سجدہ کر سکتا ہے اور قرآن شریف کو بھی جو ہے بغیر غلاف کے نہیں چھو سکتا. یعنی ڈائریکٹ نہیں چھو سکتا. اگر کپڑے کے ذریعے سے یا غلاف کے ذریعے سے چھونا چاہ رہے تو پکڑ سکتے ویسا لیکن ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جو آدمی کو وضو نہیں ہے. البتہ جزدان میں ہے یا کوئی کپڑا لے کر پکڑنا چاہے تو ایسے ذریعے سے پکڑ سکتے ہیں لیکن مطلب جو ایک منٹ جی اگر قرآن پہ کور جو پیپر رہتا نا پنی کا وہ رہا تو بھی چھین سکتے نا چھین سکتے. یعنی اب دیکھیں قرآن پہ کور چڑھا دیے قرآن پہ کور شاید یہ بولنا چاہ رہے ہیں قرآن پہ کور چڑھا دیے تو کور چڑھانے کے بعد جو ہے اسی کا حصہ ہو جاتا ہو. آپ جو ہے جی ایک باہر جو ایکسٹرنل کپڑا ہے دوسرا الگ کپڑا اس کے ذریعے سے اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو پکڑ سکتے ہیں. جب چڑھا دیے تو اسی کا حصہ ہو جائے گا وہ تو ایسا نہیں پکڑ سکتے ہیں. البتہ جو ہے جزدان ہے جزدان کو الگ کر لے سکتے سپریٹ ہو جاتا وہ تو جزدان ہے تو جزدان میں رکھ رہے ہیں پھر نکال دے رہے ہیں تو جزدان کے اوپر سے پکڑ لے سکتے ہیں. تو بہرحال کوئی کپڑا بیچ میں کوئی چیز حائل ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے آپ پکڑ سکتے ہیں. ڈائریکٹ جو ہے قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے ہیں. البتہ جو ہے قرآن شریف کہیں پر رکھا ہوا ہے میں نے جیسے بڑی قرآن ہے اوپر رکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر یا کہیں بھی آپ کو جو ہے پورا جو ہے پیج نظر آ رہا قرآن شریف کا آپ دیکھیں بغیر ہاتھ لگا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا پڑھ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے مسجد میں چلے جائیں گے
तो वहाँ पर क्या आयतल कुर्सी लिखी हुई रहती है दीवार के ऊपर कोने में, बड़ी आयतल कुर्सी लिखी हुई है। तो आप जो है जाकर हाथ नहीं लगा सकते उसको बगैर वजू के, लेकिन ठहरे ठहरे पढ़ लेना चाहते हैं तो बगैर हाथ लगाए के पढ़ ले सकते हैं। तो बहरहाल बगैर वजू के कुरान शरीफ पढ़ना चाहे तो कुरान को हाथ लगाए बगैर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ ले सकते हैं, यानी ज़बानी पढ़ सर रहे हैं। फोन एप्स रहते, देखिए कुरान शरीफ के फोन एप्स, वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी बता रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। तो ऐसा पढ़ ले सकते हैं कि कुरान को हाथ लगाए बगैर, कुरान को हाथ लगाए बगैर दूर से देखकर या किसी मकाम पे लिखा हुआ है तो देखकर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले सकते हैं, या ज़बानी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन टच करना है, हाथ लगाना है, तब जो है टच करने के वास्ते ज़रूरी है, वज़ू करना ज़रूरी है। अभी पूछा गया था कि फ़ोन में अगर कुरान हो तो कैसा करना चाहिए? अब देखिए, इसमें जो है फ़ोन तो हुज़ूर के ज़माने में नहीं था, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो है उलमा की 2 राय हो गई है। बाज़ उलमा की राय ये है कि कुरान शरीफ जो है निहायत ही एहतराम वाला कलाम है, तो उसको फ़ोन में जब हम पढ़ रहे हैं तो वज़ू ही करना चाहिए। वज़ू के बगैर कुरान शरीफ एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं करना चाहिए। बाज़ उलमा की राय ये है, चूँकि कुरान जो है एक हार्ड कॉपी में नहीं है, बल्कि वो सॉफ्ट में है, फिर वो जो है स्क्रीन के ज़रिए से हम तक नज़र आता है। चूँकि कुरान के अंदर है, वो कोई जो है एक हार्ड कॉपी नहीं है। फ़ोन में जब एप्लीकेशन में रहेगा, तो उसको बग़ैर वज़ू के भी अगर हाथ लगाना चाहें, तो लगा सकते हैं। इस तरह जो है, चूँकि हुज़ूर के ज़माने में नहीं था, तो उलमा आपने तहक़ीक़ करके 2 भी राय पेश किए हैं। अलबत्ता सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि जितना हो सके कुरान शरीफ अदब के साथ, एहतराम के साथ, वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप फ़ोन में पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबका इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि एहतराम इसी में क्या वज़ू से पढ़ें। लेकिन बाज़ उलमा ये भी इजाज़त दिए हैं कि अगर आप बग़ैर वज़ू के हैं, तो चूँकि कुरान में जो है हार्ड कॉपी नहीं, बल्कि वो उसमें स्क्रीन के ज़रिए से आप तक पेश हो रहा है, तब जो है बाज़ उलमा की राय ये है कि बग़ैर वज़ू के भी रहे, तो फ़ोन में रहा हुआ एप्लीकेशन के ज़रिए से आप पढ़ ले सकते हैं। बहरहाल एहतियात इसी में है, अदब का तकाज़ा यही है कि आप फ़ोन में पढ़ें या किसी और मकाम पर पढ़ें, वज़ू ज़रूरी है। वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वज़ू के बारे में हम पढ़े हैं कि वज़ू में क्या-क्या चीज़ें फ़र्ज़ है। वज़ू के बारे में बताया गया कि वज़ू में 4 चीज़ें कंपल्सरी ज़रूरी है, उनमें से एक भी छूट जाती है तो वज़ू नहीं होता। आपको वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया और उसके दौरान ये बताया गया कि बाल बराबर भी अगर जगह रह जाए तो वज़ू कंप्लीट नहीं होता। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज़ भी नहीं होगी। उसके बाद आपको बताया गया कि चंद चीज़ें वज़ू में जो है मकरूह है, यानी मुँह पर ज़्यादा ज़ोर से पानी मारना या 3 बार से ज़्यादा धोना या नापाक जगह पर वज़ू करना, ये तमाम चीज़ें मकरूह है। उसके बाद बताया गया था कि किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, खून के बहने से, तहरत से फ़ारिग़ होने के बाद या पीप के निकल जाने से वज़ू टूट जाता है, या कोई बेहोश हो जाए तो भी वज़ू टूट जाता है, या कोई सहारा देकर वो सो जाए, यानी बग़ैर सहारे के ठहरे-ठहरे अगर सो रहे हैं तो वज़ू नहीं टूटता है। सहारा देकर यानी टेका लगाकर या ज़मीन पर पीठ लगाकर लेट जो जाने सो से। जी। से वज़ू टूटता है। इसकी मज़ीद डिटेल्स बहुत आगे है, डिटेल्स है, बहुत तफ़सील से है, इंशाल्लाह फिर आगे मज़ीद पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बयान किया था कोई आदमी पेशेंट है, बीमार है, गंदगी या कोई भी नजासत बहती रहती है, तो उसको ये एडवाइस दिया गया, हुक्म दिया गया था कि वैसा आदमी जो है हर नमाज के लिए एक नया वज़ू कर लेना चाहिए। वो उसी नमाज से जो सर, है फ़र्ज़ भी पढ़ेगा, सुन्नत भी पढ़ेगा, नफ़िल भी पढ़ेगा। जी। आँख लगने पर भी वज़ू टूट जाता है कहते हैं, तो वज़ू मैं टूटता है क्या? मैं आपकी आवाज़ नहीं समझा मैं। जी। जब आँख लग जाती है तो वज़ू टूट जाता है कहते हैं, मतलब नहीं, जानिमाज़ पर जब रहते हैं। जी। हाँ, देखिए सोने के बारे में तफ़सील वज़ाहत ये है कि ऐसा टेका लगाना कि अगर वो टेका हटा दिया जाए तो गिर जाता जी। है इंसान, तो उसको सोना कहते हैं। तो ऐसा सोने से वज़ू टूटता है। अलबत्ता जो है मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, बैठे-बैठे सो जा रहे हैं, जी। तो तब वज़ू नहीं टूटेगा, या ठहरे-ठहरे सो जा रहे हैं तो वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता टेका लगाकर दीवार को टेका लगा दिए या कुर्सी को टेका लगा दिया, ऐसा सो रहे हैं कि कुर्सी हटा दी तो गिर जाते या दीवार हटा दे तो गिर जाते। तो ऐसा टेका लगाकर सो रहे हैं, तब ऐसी सूरत में जो है वज़ू टूट जाता है। तो बैठकर सो रहे हैं या सजदे में जाकर सो मतलब रहे के हैं, दौरान ज़िक्र जब कर रहे हैं यानी तब ऐसे ही आँख लग जाए तो तब अपने आप पर कंट्रोल करते हुए सो रहा है तो वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता दौरान ज़िक्र जो बता रहे हैं, तो उसमें जी। इंसान बैठा हुआ होता है, अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ होता है, अपने आप को सँभाला हुआ होता है, तब ऐसी सूरत में जो है वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता
इतना सो गया कि जमीन पे गिर गया, तो जमीन पर गिर जी गया जी तो वजू टूट जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी, तो उसके सर बाद जो है फीमेल्स के लिए बाल को जोड़ा बनने से भी वजू नहीं होता बोलते हैं या मकरूह होता? बाल कंधे तक का खुले रखना बोलते हैं। नहीं, वजू में उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, बहरहाल मसा कर लेना है बस, यानी जी। सर का मसा करते वक्त जो है पानी बालों पर पहुंचना ये जरूरी नहीं है। बहरहाल नेल्स एक छोटे हाथ रहना जरूरी रहता है सर? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जो है ये बात आपको वज़ू के जो फ़राइज़ हैं ना, वज़ू के जी। फ़राइज़ में जो है सर के मसा में जो है बालों का मसला आ जाता। तो उस मौके पर सिर्फ़ सर पे से हाथ फैलाना काफ़ी है। यानी सर सर बंधा हुआ नाखून के हो, बारे में पूछ रही हैं कि नाखून छोटे रहना जरूरी होता है क्या? नाख़ून नहीं, बाल बोल रहे शायद। नहीं, वो नेल बोली, नेल नाखून। अच्छा, नील बोले हैं। अच्छा। हाँ, नाख़ून का कोई मसला नहीं है। अगर वज़ू के दौरान नाख़ूनों के अंदर कोई चीज़ जो है अटक जाए, यानी जैसे कोई कीचड़ है या कोई और चीज़ है, ऐसी चीज़ अटक जाए और उस तक नाख़ून नहीं, जितना कुशादा खुला हुआ ओपन नाख़ून है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तब ऐसी सूरत में तो वो चीज़ अटकी हुई चीज़ को निकालना ज़रूरी है। यानी कोई कलर है या कीचड़ है या आटा है, नाख़ून में अटक गया या मैल है, अटक गया नाख़ून में, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर इतना अटक गया जैसे कलर है, बाज़ औक़ात ऐसा बढ़ जाता है कि चमड़ा से निकलता, तो ऐसी चीज़ों को ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता बगैर किसी तकलीफ़ के निकाल ले सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल नाख़ून में कोई भी चीज़ अटक जाती है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। मतलब कि नेल नेल पॉलिश पॉलिश भी वगैरह लगाते हैं? रहे तो जी। नेल पॉलिश वगैरह जो रहता है उससे वजू नहीं होता है ना सर? हाँ, तो अगर उसके वो इतना मोटा है, सख्त है, जो पॉलिश वग़ैरह कर रहे हैं कि जी उसके नीचे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो वज़ू नहीं होगा उससे। जी उसके नीचे जज़ाकल्लाह। पानी पहुँचना ज़रूरी है। जी, तो गुस्ल जी। के बारे में यहाँ पर जो है बयान शुरू हो रहा है। तो आप जैसे वज़ू में 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं कि 4 चीज़ें करना कंपल्सरी ज़रूरी है। इसी तरह गुस्ल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यानी फ़र्ज़ का दर्जा रखती है, कंपल्सरी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है नहीं हो सकता है। तो पहली चीज़ है कुल्ली करना, यानी मुँह भर के कुल्ली करना कि मुँह में जो है पूरे कोने-कोने में पानी पहुँच जाए। ये एक फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना, यानी नाक का जितना नरम हिस्सा है, नाक में जहाँ तक एक मकाम पे हड्डी शुरू हो जाती है, उससे पहले तक जितना नरम हिस्सा है उतना नरम हिस्से में पानी पहुँचना। तीसरा फ़र्ज़ है तमाम जिस्म पर पानी बहाना, तमाम जिस्म पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें जो है फ़र्ज़ का दर्जा है। इसके बगैर जो है गुस्ल ही नहीं होता। पहला है कि कुल्ली करना है, फर्स्ट जो है कुल्ली करना है। कुल्ली का मतलब ये है कि आपके मुँह में जितना मकाम है, उसके हर मकाम पे पानी पहुँचना चाहिए। अच्छी तरीके से कुल्ली करना चाहिए। दूसरा है सेकंड ये है कि नाक में कहाँ तक पानी, जितना नरम हिस्सा है नाक का, हड्डी शुरू होने से पहले तक उस मकाम तक पानी पहुँचना चाहिए। यानी उँगली के ज़रिए से भी आप पानी पहुँचा सकते हैं। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि जिस्म पर हर मकाम पर पानी बहाना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें वो कंपल्सरी है, फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो भी है वो सुन्नतें हैं, मुस्तहब है। मुस्तहब है, जी। निकालो तो मैं सबको नहीं पता। फेंक के तो डस्टबिन में अब डाल। यहाँ पर जो है 1 मिनट। जी, तो अब यहाँ पर जो है गुस्ल का तरीक़ा आपको जो है मुख्तसरन बयान किया जा रहा है कि गुस्ल करने से पहले ये है कि नियत कर लेना चाहिए कि मैं पाक होने के लिए पानी नहाता हूँ, गुस्ल करता हूँ। इतना भी बोल ले तो आप काफ़ी है। यानी अब कोई अच्छी लंबी-चौड़ी अरबी की दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिलों में ये यानी ज़हन में बात बैठी हुई थी कि गुस्ल की एक सेपरेट दुआ है, वो दुआ पढ़ेंगे तो जो गुस्ल होता है वरना नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ़ दिल में इरादा कर लेते हैं, तब उतना ही काफ़ी है। इसके लिए हो, नमाज़ के लिए हो, रोज़े के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, सेपरेट कोई एक मुस्तकिल दुआ पढ़ना, सेपरेट दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप दिल में नियत कहते हैं, आप दिल में इरादा कर रहे हैं, आपके दिमाग में बात आ रही है कि मेरे को करना है, बस इतना ही काफ़ी है। इसी को नियत कहते हैं। अब उस बेहतरी के लिए जो है, एक सेंटेंस भी जो है आपको बताया जाता है कि ये पढ़ लो आप, ताकि आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंस ज़हन हाज़िर हो जाए
تو میں یہ بتانا اس واسطے چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بعض ہماری بہنیں بھی ہوتی ہے، ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ بھائی غسل کرنے سے پہلے ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھیں گے تو غسل ہوگا، ورنہ جو ہے نہیں ہوتا۔ نماز یا روزے سے پہلے خاص جو دعا ہے کارڈ پہ لکھی ہوئی، وہ کارڈ کی لکھی ہوئی دعا پڑھیں گے تو جو روزہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سحری استاد کر رہے ہیں، آپ سحری کر رہے ہیں تو کس واسطے کر رہے ہیں؟ بول صاحب جی باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں کیا؟ جی باتھ روم میں کیا وضو کر سکتے ہیں؟ دوبارہ اب دیکھیے، جہاں پر وضو کر رہے ہیں وہاں پر نیچے پانی جہاں پر گر رہا ہے، کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، پاک جگہ ہے، یعنی چھینٹے وغیرہ گندگی کے ذریعے سے، چھینٹوں کے ذریعے سے آپ تک گندگی نہیں پہنچ پاتی ہے، تب کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو ہے نیچے پورا گندگی رہتی ہے، اور آپ جب وضو کریں گے تو وہ پانی چھینٹوں کے ذریعے سے گندگی آپ تک پھر دوبارہ آ جائیں گی، تو ایسے مقام پہ نہیں کرنا چاہیے۔ باتھ روم ہو یا کمرہ ہے، کمرے کے اندر میں جو ہے گندگی پڑی ہوئی ہے، تب بھی تو ایس مقام پہ وضو نہیں کر سکتے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ جس مقام پہ وضو کر رہے ہیں وہ مقام، وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، چاہے کوئی سی بھی جگہ ہو۔ اگر آپ کا کمرہ بیڈ روم ہے، وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، تب بھی اس میں بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ جو ہے کسی اور مقام پہ کرنا چاہتے ہیں، گندگی نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، اور کوئی گندگی اس کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتی ہے، تب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر۔ جی سر جزاک ہم اللہ خیر۔ آپ کی آواز کریش ہو رہی، دیکھیے۔ جزاک اللہ بول رہے سرونو۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جی جی تو جزاک اللہ خیر۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سر میری بات میں بھی بول رہا ہوں، میں نیت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ نیت کرنے سر کے واسطے ایک کوشچن ہے سر۔ جی سر ہم لوگ وضو کر کے ہی دعا کرنا ہے کیا سر؟ بنا وضو کے بھی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ ہاں وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے واسطے خاص سینٹینس پڑھنا کمپلسری ضروری نہیں ہے، خاص دعا پڑھنا کمپلسری ضروری نہیں ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں، اتنا ہی کافی۔ اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل میں، آپ کے ہارٹ میں، دل میں ارادہ ہونا، خیال آنا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے سر واسطے وہ خاص سینٹینس پڑھنا۔ سر وہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا، تو اس کے لیے وضو کرنا کمپلسری ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو میں بتا دوں کہ جو نماز ہے، جو اس چند چیزیں ہیں، اس کے واسطے وضو کرنا ضروری ہے، دعا کے واسطے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہے دعا کے آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اچھا باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، نہایت ہی اہتمام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی عام آدمی سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اس کا اہتمام، اس کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے آداب میں سے بتلایا گیا کہ آپ وضو کر کر دعا کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے جیسے نماز کے واسطے کمپلسری وضو ضروری ہے، دعا کی بھی واسطے ویسا وضو ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر۔ نیت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تھا، نیت کے بارے میں کوئی خاص سینٹنس کسی بھی کام کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس کے بعد وضو کے طریقہ، غسل کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لینے کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ پہلے دھو لینا چاہیے، پہنچوں تک، جتنا آپ وضو میں ہاتھ دھوئے تھے اتنا ہاتھ دھو لینا چاہیے، پہنچوں تک، یعنی جہاں پر آپ کی ہتھیلی کا ختم ہو رہی ہے اتنا ہاتھ دھو لینا چاہیے، 3 بار دھو لینا چاہیے۔ پھر جو ہے جسم پر کہیں پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ پھر جو ہے وضو کر لینا چاہیے۔ شروع میں کیا کیا، بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ جو ہاتھ دھو لیے، پھر جسم پر کہیں بھی، باڈی پر کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے دھو لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ جیسا ہم وضو کرتے ہیں ویسا وضو کر لینا چاہیے، اور اب وضو میں جو ہے وہ اچھی طرح کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، اچھا وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ سر کے بال جو ہے پورے بھیگ جانا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ ایک بیان کیا جا رہا کہ سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالے، سب سے پہلے جو ہے سر کے بال کو بھگو لینا چاہیے، سر پر پانی ڈالنا چاہیے، سر بھگو لینے کے بعد سر تر ہو گیا، سر پہ پانی پڑ گیا، اس کے بعد جو ہے سیدھے رائٹ سمت میں جو ہے پانی، پھر لیفٹ، فرسٹ رائٹ، پھر جو ہے لیفٹ، ایک بار پانی ڈال دینا چاہیے، یعنی آپ
آپ کے پاس جگ ہے، مگ ہے، تو فرسٹ جو ہے سیدھے کھاندے پر ایک مگ ڈال دینا چاہیے. پھر سیکنڈ ٹائم جو ہے آپ کے لیفٹ شولڈر پر، کھاندے پر جو ہے پانی ڈالنا چاہیے. پھر اس کے بعد جسم کو جو ہے ہاتھوں سے مل کر درست کر لینا چاہیے. گندگی وغیرہ ہو، مائل وغیرہ ہو، درست کر لینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے پھر 2 دفعہ اسی طرح جو ہے 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے پانی پہنچ جانا ڈال لینا چاہیے. اسی طرح کرنے سے غسل ہو جائے گا. یعنی 3 دفعہ بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے غسل ہو جائے گا. تو سب سے پہلا طریقہ آپ کو بتائے گا، شارٹ میں بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. گندگی کہیں لگی ہوئی تو دور کر دینا ہے. وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے سر کو دھو لینا ہے، سر پر پانی پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سیدھی سمت رائٹ ہینڈ پر جو ہے پانی ڈال دینا چاہیے، پورا جسم پر نیچے تک اترے. پھر لیفٹ پر، پھر اس کے بعد مل لینے کے بعد پھر 2-3 مرتبہ ہر 2 طرف پانی ڈالنے سے غسل ہو جائے گا. یہ سنت طریقہ ہے. اتنا کرنے سے جو ہے غسل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں وضاحت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انگلیوں میں تنگ انگوٹھی ہے اس کو حرکت دینا، اس کو ہلانا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے داڑھی ہے، مونچھ وغیرہ ہو تو اس کو بھی جو ہے خلال کرنا، اس کے میں جو ہے انگلیوں کے ذریعے پانی پہنچانا، نیچے جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا جو ہے ضروری ہے. اور جو ہے بال باندھے ہوئے ہیں، یعنی بال گوندے ہوئے ہیں، تو یعنی کوئی مرد حضرات کے بال بڑے ہیں اور وہ آپس میں بالوں کو گھیٹی ڈال کر باندھ کر رکھ دیے، تو ان کو کھول کر نیچے تک پانی پہنچانا مرد حضرات کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد بتا رہے کہ البتہ بعض خواتین کے واسطے یہ تھوڑا اجازت حاصل ہے کہ خواتین جو ہے جو جوڑا ہے ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی جو جڑ ہے وہاں پر پانی پہنچ رہا ہے تو کافی ہے. یعنی خواتین کے بال دراز ہوتے ہیں، طویل ہوتے، لانگ ہوتے ہیں، تو ان کی جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے، سر پر پانی پہنچ رہا ہے، بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے، تب اتنا کافی ہے. پورے بالوں کو بھگونا یہ کمپلسری ضروری نہیں ہے، کمپلسری فرض نہیں ہے. آپ جڑوں کو پانی پہنچا رہے ہیں تب اتنا ہی کافی ہے. یہ صرف پرمیشن خواتین کے واسطے، لیڈیز کے لیے ہے. اگر ایسے ہی بال کسی مرد کے لیے ہوں، یعنی کسی مرد کے سر پر بال بہت زیادہ ہو تو اس کے واسطے ضروری حکم ہے کہ وہ پورے بالوں کو کھولے اور پورے بالوں پر پانی پہنچائے. مرد کے واسطے پورے بالوں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے جو ہے سر کے پورے بالوں پر پورا بال بھگونا ضروری نہیں ہے. اس کی جڑ پانی میں بھیگ جا رہی ہے تب اتنا ہی کافی ہے. اور تفصیل آ رہی اس کی کہ اگر باڈی پر کوئی زخم ہو، انجری ہو، زخم ہو اور پٹی باندھی ہوئی ہے تو کیسا کرنا چاہیے؟ تو بتا رہے کہ اس پٹی کو کھولنے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اوپر سے کچا ہاتھ ایک مرتبہ پھیر لینا چاہیے. یعنی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا ہاتھ پر زخم ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اگر آپ پٹی کھول کر پانی ڈالتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ زخم اور بڑھ جائے گا، یہ درد تکلیف اور بڑھ جائے گی. تب ایسی صورت میں آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ کچا ہاتھ ہی لے کر پٹی کے اوپر سے ہی پھیر لینا چاہیے. اگر زخم بہت ہی زیادہ ہے کہ کچا ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے ہیں تب اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں، لیکن اکثر تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پٹی کے اوپر سے جو کچا ہاتھ ہلو تھوڑا پھیر لے سکتے ہیں، مسح کر لے سکتے ہیں، تب اتنا بھی کر لے تو کافی ہو جائے گا. یعنی پیر پر، گھٹنے پر یا کوہنی پر پھٹ جانے کی وجہ سے بعض وقت پٹی بندھی ہوئی رہتی ہے، تب پٹی کھولنا، زخم پہ پانی بہانا ضروری نہیں ہے. پٹی رہنے دیجیے، اسی کے اوپر سے کچا ہاتھ تھوڑا پھیر لیتے ہی جو ہے غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور جو ہے السلام جی علیکم. جی اگر وعلیکم. ہاتھ پہ زخم ہے اور اس کو پٹی لگنے کے بعد بھی ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پٹی کے اندر سے پانی جاتا تو کیا اس حال میں تیمم جائز ہے؟ یہاں پر تیمم نہیں کہہ رہے ہیں، تیمم کی بات نہیں ہو رہی. آپ شاید میں جو آپ کی بات سے سمجھ پایا کہ اگر غسل کے دوران کسی مقام پہ پٹی لگی ہوئی ہے تو اوپر سے یہ ہاتھ پھیر لے رہے ہیں تو اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہی کافی ہوتے مقام پر جتنا زخم ہے. ہاتھ پہ پٹی ہے سر، ہاتھ پانی میں ڈال ہی نہیں سکتے، تو اس کیس میں وضو کیسا اچھا، کرنا؟ دوسرے ہاتھ سے نہیں کر سکتے. ایک ہاتھ پہ ہے تو دوسرے ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ ہے، 2 بھی ہاتھ اگر زخمی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کیا آپ؟ جی تو بہرحال دیکھیے 2 بھی ہاتھ اگر زخمی ہو تو کوئی اور تیسرا طریقہ
اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال یعنی کوئی بھی شاور کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے جو ہے پانی بہانا تو ضروری ہے. اگر جی اچھا اتنے زخمی ہیں کہ پانی ہی جسم پر پانی نہیں بہا سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن صرف ہاتھوں پر زخم ہے تو ہاتھوں کی وجہ سے پورے جسم پر پانی کو چھوڑ دینے کی پرمیشن نہیں ہے کہ بہرحال پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہی ہے. بہرحال کسی اور ذریعے سے ہو, نل کے ذریعے سے ہو, کسی اور ذریعے سے بھی ہو, یا کسی کا سپورٹ لے سکتے ہیں ایسے موقع پر, تو ایسا سپورٹ لے کر بھی کر لے سکتے ہیں. بہرحال پانی بہانا تو ایسے موقع پر ضروری ہوگا. جتنا زخم ہے اس کو چھوڑ کر دیگر مقامات پر جو ہے پانی بہانا ضروری ہوگا. کسی کا شرعی حدود میں رہتے ہوئے پردے کے اہتمام کے ساتھ کسی کا سپورٹ لے سکتے ہیں, تب ایسا درست ہوگا. لیکن جو ہے پانی نہ بہائے یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر ایک اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے دیہات میں, ولیج میں, گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد, پورا مکمل ہونے کے بعد بعض لوگ جو ہے عربک سینٹنس کی اور دعا کا ویٹ کرتے کہ عربک دعا پڑھیں گے, عربک نیت کریں گے, اس کے بعد ہمارا غسل ہوگا. اور وہ لوگ بعض ڈسٹرکٹ میں, دیہات میں ایسا ہوتا ہے, وہ لوگ کیا صاحب ایک کرتے ہیں. منٹ, جی اب ہاتھ میں فریکچر آیا تو اس کے اوپر وہ سیمنٹ کی پٹی جو بولتے ہیں نا وہ ڈال دیتے. ڈالنے کے بعد پھر وہ کچی بھی نہیں کر سکتے. اگر کچی کرے تو اندر کچھ بھی پرابلم ہوتا اور وہ ہاتھ بھی نہیں بھیگ سکتا. تب کیا کرنا, مسا ہاں, کر لے سکتے. اسی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر زخم اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہاں پر پانی پہنچے گا تو زخم اور بڑھ جائے گا, یہ تکلیف اور بہت زیادہ ہوگی, یا ڈاکٹر صاحب کی پرمیشن نہیں ہے کہ اس پہ پانی ڈالے, تب ایسی صورت میں جو ہے آپ کچا تو اوپر سے پھیر رہے ہیں, اتنا ہی مسا کر لینے سے کافی ہے. بہت سارے زخم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس پر پانی بہانے سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب کی پرمیشن بھی ہوتی ہے, تب ایسی صورت میں پانی بہانا ضروری ہوگا. ورنہ بہت سارے زخم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پانی اگر پہنچے گا تو تکلیف ہوگی, تب ایسی صورت میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے, اوپر سے مسا کر لیتے ہیں, تب اتنا ہی کافی ہے. تو بہرحال یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی تھی کہ بعض لوگ جو دیہاتوں میں, گاؤں میں سمجھتے ہیں کہ عربی نیت کرنا, عربی نیت پڑھنا اور پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کرنا اور وہ پانی جو ہے سر پر ڈالنا, جسم پر پانی بہانا, تبھی جو ہے غسل ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے کوئی اس کی جو ہے اسلام میں کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے ایسا, بلکہ فضول بات ہے, بے اصل بات ہے, کیونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. بہرحال آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں, اتنا ہی جو ہے نیت کافی ہے. اس کے واسطے عربی سینٹنس پڑھنا, دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور سر آپ کی آواز بہت ہی لو آ رہی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید کل آگے تفصیل سے پڑھیں گے. پانی کے مسائل کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پانی کب پاک ہوتا ہے, کب ناپاک ہو جاتا ہے, اور جو ہے اس کے بعد ایک منٹ, یعنی بچا ہوا. جی اگر بتائیے. درود شریف پڑھ رہے تو وضو سے رہنا ضروری ہے. دیکھیے, نماز کے واسطے, قرآن کے واسطے, طواف کے واسطے, ان چیزوں کے واسطے وضو ضروری ہے. درود کے واسطے وضو ضروری نہیں ہے, دعا کے واسطے وضو ضروری نہیں ہے, لیکن ساتھ میں آداب ہے, اس کا ادب بتایا گیا ہے. نماز کے واسطے بغیر وضو کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن ویسا ہی حکم درود کے واسطے نہیں ہے, بلکہ بغیر وضو کے چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن ادب ہے, طریقہ ہے. اس کا ادب بھی یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے, پھر کل ملیں گے. غسل کا طریقہ جینٹس اور لیڈیز کو سیم رہے گا؟ جی ہاں, سیم ہے. البتہ بالوں کے بارے میں تھوڑا جو ہے خواتین کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ مکمل اگر بندھا ہوا بال بندھے ہوئے ہو, چونڈا ہو, تو ان کو پورا کھولنا ضروری نہیں ہے. اس کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ جا رہا ہے تو کافی ہے. یہ صرف خواتین کے لیے, لیڈیز کے لیے خاص. مردوں کے لیے اگر بال بڑے ہو تو ان کو کھولنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملیں گے. جزاک اللہ صاحب. جزاک اللہ. السلام علیکم, ایک اور سوال ہے. جی میں خواتین اگر سلیوز بہت بڑے پہنے ہوں اور اس وجہ سے سلیوز اوپر نہیں چڑھ رہے ہیں تو وضو کے کیا ہے اس میں؟ میں سمجھ نہیں پایا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر انشاءاللہ آپ پوچھیے. آستین اگر بڑے ہے, زیادہ ہے, ٹائٹ ہے, نہیں چڑھ رہے آستین, تو اس پہ کیا کرنا چاہ رہے ہوں؟ بھگا لینا یا نہیں تو ویسے چھوڑ دینا, وضو ہو جاتا نا. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آستین بہرحال آپ اوپر کر لیجئے یا کچھ بھی کر لیجئے. نہیں چڑھ سکے تو اگر نہیں چڑھ سکے تو مطلب فل سلیوز جو پہنتے ہیں نا,
हाँ तो बहरहाल टाइट रहते नाज़मुल साहब, वो हाँ नहीं चढ़े बहरहाल तो कैसा उसका क्वेश्चन। बहरहाल मसला क्या है? आप अपने हिसाब से कोई तरीका इख्तियार कीजिए, लेकिन पानी बहाना तो कंपलसरी ज़रूरी है। आप जो सहूलत जी होता आप चेंज कर लेते या फिर कोई और तरीका इख्तियार होता आप कर लीजिए, लेकिन पानी बहाना कंपलसरी वज़ू में और गुस्ल में ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।